भरपूर जंग इस वक्त हो रही है, भरपूर जंग हो रही है। 40 साल से जिस जंग की तैयारी की गई और ईरान के ऊपर जिस जंग को मुसल्लत किया गया है, अमेरिका ने ग्रीन लाइट दी और यूरोप से शायद ग्रीन लाइट आई या नहीं आई, लेकिन यूरोप ने भी बहरहाल इजराइल का हर जगह पर साथ दिया है और उसके तमाम जो अग्रेशन है उसमें उसकी सपोर्ट किया है, उसको शील्ड किया है। इस वक्त जंग उल्टी पड़ गई है, इजराइल को भी जंग उल्टी पड़ गई है, वेस्ट को भी पड़ गई है और अमेरिका को भी पड़ गई है। और इस वक्त जो ईरान अटैक कर रहा है, ना इजराइलियों ने कभी विटनेस किए, ना रीजन में कोई इस तरह का रिस्पांस दे सका है और ना ही ये इजराइल और अमेरिका की किसी तरह से कैलकुलेशंस के अंदर था। इस वक्त वो मनाजिर हम देख रहे हैं, इस वक्त वो अटैक्स हम देख रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है। एक ऐसी चीज जो इमेजिनेबल है, जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट इस वक्त क्रिएट कर रही है, उसको किस तरह से लफ्जों में बयान किया जा सकता है। यानी ईरान ने तबाही मचा दी है। ईरान जो है वो बिल्कुल वहां पर उनके एयर डिफेंस क्या, उनकी सारी कैपेबिलिटीज क्या, ईरान ने इस वक्त उड़ा कर रख दिया है। मिसाइल्स हिट कर रहे हैं, ड्रोन्स हिट कर रहे हैं, हाइफा खंडर का ढेर बनाया जा रहा है, तल अवीव जो है वो हिट हो रहा है, कई एक बिल्डिंग्स हिट हो रही हैं, कैजुअलिटीज हो रही हैं और पहली बार बेन गोरियन एयरपोर्ट को हिट कर दिया गया है। इस वक्त मेगा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हर एक खबर मेगा डेवलपमेंट है, हर एक वो हमला मेगा डेवलपमेंट है। बेन गोरियन एयरपोर्ट को हिट करना ये कितनी बड़ी बात है, डायरेक्टली हिट हुआ है। बेन गोरियन एयरपोर्ट से जाकर जो ईरानी मिसाइल हैं वो टकरा गए हैं, धुएं और आग के जो बड़े बड़े शोले हैं वो इस वक्त वहां पर देखे जा सकते हैं। वीडियोस सामने आ रही हैं और वीडियोस पूरी दुनिया में, हाइफा से, तल अवीव से, सेंट्रल इजराइल से और बेन गोरियन एयरपोर्ट से और नॉर्थ के पहाड़ों में गुलान हाइट से लेकर साउथ में नजीब डेजर्ट तक धमाके ही धमाके और कैजुअलिटीज ही कैजुअलिटीज। ये इस वक्त इजराइल की हालत बन चुकी है, जिसने जंग मुसल्लत की है, लेकिन नतीजा कुछ और उल्टा इस वक्त जो वो निकला है। इजरायली कमांडर्स को निशाना बनाया गया है। मेगा डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इजरायली कमांडर्स को निशाना बनाया गया है, अहम तरीन इजरायली साइट्स को निशाना बनाया गया है। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट इस वक्त जारी है। चूंकि यहां ईरानी कमांडर्स को हिट किया गया है, तो ईरान ने उस जवाब के अंदर इजरायली कमांडर्स को निशाना बनाया है, इजरायली साइंटिस्ट को निशाना बनाया है। 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को यहां पर शहीद किया गया, तो अब ईरान की जानिब से इजरायली साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया है। कल उन्होंने इनका जो सबसे बड़ा जो एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है इजराइल का, उसको हिट किया था। आज ईरान ने उसे भी बड़े हमले किए। मैक्रोन पतली गली से निकल गए। मैक्रोन ने किसी भी किस्म का इजराइल का सेल्फ डिफेंस करने से इनकार कर दिया है। और इस वक्त की एक और मेगा डेवलपमेंट, अब हर खबर ही मेगा डेवलपमेंट है, लेकिन आप जरा अंदाजा करिए कितनी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह आ रही है, जस्ट जिसको कहते हैं काउंट डाउन करें, बस गिने, जरा उंगलियों पर गिने, ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। हिजबुल्लाह एंट्री करने जा रही है और नतीजा क्या निकला है, इजराइल गजा से फौजें निकालना शुरू हो गया है। इजराइल जो है वो गजा से फौजें निकालना शुरू हो गया है और फौजें निकालकर वो लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर लेकर जा रहे हैं। और खतरा यह है कि हिजबुल्लाह जो है वो जमीनी तौर पर भी इन्वेड कर सकती है। फिजाई हमले तो फिर जो उन्होंने किए हैं और अब जो वो करेंगे, तो हसन नसरुल्लाह ने यह भी कहा था कि हमने कुछ ऐसे मिसाइल डिप्लॉय कर रखे हैं कि वक्त आने पर इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करेंगे। ये हसन नसरुल्लाह कह चुके हैं। तो फिजाई हमले, उनकी कैपेबिलिटीज, और पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी इस जंग के शुरू होने से पहले कि हिजबुल्लाह तेजी के साथ जो ड्रोन प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रही है। तो हिजबुल्लाह आ रही है, काउंटडाउन आप शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो खबर यह है कि इजराइल ऑफिशियली जो अपने मगरबी इत्तेहादी हैं उनको कह रहा है कि वो आएँ और उसकी मदद करें। ऑफिशियली ये इजराइल की जानिब से मदद मांगी जा रही है, जिसमें मैक्रोन ने सेल्फ डिफेंस करने से कहा गया। मैक्रोन तो बल्कि उधर पहुंच गए, ग्रीनलैंड पहुंच गए। मैक्रोन इस वक्त ग्रीनलैंड लैंड हो चुके हैं। अब आप देखिए ये ट्रंप किस तरह जबरदस्त हुआ है। एक काम ये अचीव नहीं कर सका, ना डोमेस्टिक अपनी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करवा सका, ना फॉरेन पॉलिसी अपनी इंप्लीमेंट करवा सका। तो मैक्रोन जब वो ग्रीनलैंड इस वक्त पहुंचा हुआ है। अच्छा, जो ईरान के आज के मिसाइल इस वक्त जो बरस रहे हैं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पिछले कई घंटों से बरस रहे हैं और साथ यमन भी है, तो आज के मिसाइल मजीद लिथल जो साबित हो रहे हैं। आज जो एस्केलेशन है वो हमें मजीद देखने को मिल रही है। आज जो एक्सपेंशन ऑफ टारगेट्स है वो आज मजीद हमें देखने को मिल रहा है। और इस वक्त ईरान ने ये कहा है कि वो विद इन मिनट्स, उनके जो मिसाइल हैं वो विद इन मिनट्स जो है वो इजराइल को टकरा सकते हैं। देखिए ईरान अपने आप को संभाल रहा है ना, उनकी जो है वो लीडरशिप शहीद की गई है, तो लीडरशिप रैंक्स को उन्होंने तेजी के साथ फिल किया है, नए प्लान्स बनाए हैं और उन्होंने फिर जवाबी हमले शुरू। तो हो सकता है कि अगले 1-2 दिनों में हम ईरान के हमलों को और ज्यादा लीथल देखें। उनका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता चला जा रहा है। यानी अब वो घंटे में इजराइल हमला करता है, उसके 1-2 घंटे बाद भी अब वो जवाब देना शुरू हो गए। तो ईरान अपने आप को संभाल रहा है
जो उनकी लीडरशिप शहीद हुई है। अभी भी ये खबर आ रही है ईरान से, ईरान ने खुद ये बताया है कि इसराइल ने कुछ वहां पर मजीद मेजर असैसिनेशन प्लान की हैं, जिसको रोकने की वहां पर पूरी जो है वो कोशिश की जा रही है। तो ईरान को ये अंदर वाला जो मामला है, कुछ मोसाद के लोग उन्होंने पकड़े भी हैं, तो वो जो अंदर ये जासूस घुसे हुए हैं उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। अब इसमें बड़ी डिसाइसिव चीज क्या है जो इस वक्त हो रही है, यानी इस जंग में बड़ी डिसाइसिव चीज क्या है, वो है डिस्ट्रक्शन इन तल अवीव एंड हाइफा। ये वो चीज है कि अगर ऐसे ही तल अवीव खंडर बनना शुरू हो गया, अगर ऐसे ही हाइफा खंडर बनना शुरू हो गया, ये दो मेन सिटीज हैं और ज्यादा बड़े भी नहीं है, चंद लाख लोग उनके अंदर रहते हैं, तो अगर ये खंडर बनना शुरू हो गए तो क्या होगा, यानी ये इनका सर्वाइवल कैसे होगा। एक बैकग्राउंड पीछे मौजूद है 20 महीनों का, ठीक है ना, उसमें इनकी तबाही, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक डैमेज, बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर ये दो बड़े सिटीज खंडर का ढेर बनना शुरू हो गए तो देखें ये तो उनके पिलर हैं, तो उसके बाद ये क्या होगा। अभी जो इनके सेटलर्स तेजी के साथ बाहर जा रहे हैं तो वो दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स यानी यूरोप और बाकी वेस्ट के वहां पर ये लैंड कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने इजरायली झंडे पकड़े हुए हैं। अब वो उन तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं जहां जहां पर ये उतर रहे हैं, पेरिस में भी ये देखा गया, बाकी जगहों पर भी, वहां पर एक अलग हंगामा है। ये इजरायली झंडों के साथ उतर रहे हैं, आगे फ्री पैलेस्टाइन के नारे लग रहे हैं। अब आप देखिए गजा की जंग जो है, फिर वो मुझे याह्या सिंवार के अल्फाज याद आते हैं कि ऐसी जंग होगी जो पूरे प्लेनेट को अपनी लिपेट के अंदर ले लेगी अगर फलस्तीनियों को उनके राइट्स नहीं दिए गए। तो क्या आज हमें जंग पूरे प्लेनेट पर फैलती हुई नजर नहीं आ रही? क्या आज आलमी जंग के खतरात बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं? तो वो उन जो एयरपोर्ट्स हैं जो कि यूरोप के हैं मोस्टली, वहां पर एक अलग खप पड़ी हुई है और वो फ्री पैलेस्टाइन के वहां पर जो है नारे लग रहे हैं। और वेस्ट ने बड़ी गलती कर दी है, अमेरिका ने भी की है और यूरोप ने डबल गलती की है। यूक्रेन की अननेसेसरी वॉर ऑलरेडी उन्होंने छेड़ रखी थी, अब मशरक के अंदर उन्होंने एक और अननेसेसरी वॉर इस नेतन्याहू के लिए छेड़ दी, इस नेतन्याहू के लिए, ठीक है। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि जैसे ईरान आगे बढ़ रहा है और जैसे रशिया और चाइना साथ खड़े हो गए, अभी मजीद आपको अग्रेसिव अंदाज में वो नजर आएंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि ये पूरा वेस्ट का स्ट्रक्चर जो मिडिल ईस्ट में कोलैप्स हो जाएगा, इनका सफाया हो जाएगा मिडिल ईस्ट से। आफ्टर 1 सेंचुरी ये मुकम्मल तौर पर मिडिल ईस्ट से निकल जाएंगे, इनका सफाया होने वाला है यहां पर। और अक्सर हम वो डिबेट करते थे ना कि रशिया और चाइना ये मिडिल ईस्ट के अंदर कैसे आएंगे, तो ऐसे आएंगे, अब आपको आते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका जो आना है वो ये नहीं है कि जैसे ये वेस्टर्न आए हैं, वेस्टर्न यहाँ पर आए हैं और कॉलोनीज बनाई हैं, उनका काम चाइना और रशिया कोई या तसल्लुत नहीं, बल्कि उनके अलग सतह के रिलेशंस हैं, जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, जैसे ईरान के साथ है, बाकियों के साथ है। अच्छा, ईरान ने एक और अनाउंसमेंट कर दी है, उसको भी हम मेगा अनाउंसमेंट कहेंगे। ईरान डैमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट करने जा रहा है। ईरान ने ये कुछ ही देर पहले ये अनाउंस किया है, यानी वो अभी हिट भी हो सकती है, अगले मिनट ये खबर आ जाए कि वो हिट हो गई है, मतलब उसको हिट करने जा रहा है ईरान। ये सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है इजराइल की, इसको ईरान जब वो इस वक्त हिट करने जा रहा है, यानी अगला फेज लॉन्च हो चुका है। और अगला फेज, पिछले से हम अगले फेज में कब आ रहे हैं उसकी ना ही कोई लाइन है और ना ही उसका कोई टाइम है। एक नया वेपन, एक नया मिसाइल और एक नया टारगेट हमें अगले फेज के अंदर दाखिल कर रहा है। यानी कि ऑयल फैसिलिटीज हिट हो गई, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हो गया, तो हम अगले फेज के अंदर आ गए। यानी कि अगर उन्होंने वो मिसाइल इस्तेमाल कर लिया जो पहले नहीं किया, तो हम अगले फेज के अंदर आ गए। यानी कि वो न्यूक्लियर को अगर हिट कर गए तो अगला फेज आ गया। यानी कि अभी उन्होंने बेन गोरियन हिट कर दिया है, तो इसका मतलब अगला फेज उन्होंने लॉन्च कर दिया, एक्सपैंड कर दिया है, और बिल्कुल वो एस्केलेट करते चले जा रहे हैं, यानी संभाल रहे हैं अपने आप को और एस्केलेट करते चले जा रहे हैं। इस वक्त हाइफा में पावर आउटरेज रिपोर्ट हो रहा है, मिसाइल गिर रहे हैं, ठीक है ना, एयर डिफेंस फारिग हो गए, पता नहीं किधर गया वो आयरन डोम और सब फारिग हो गए। तो पावर आउटरेज इस वक्त हाइफा में रिपोर्ट की जा रही है। 7 धमाके हैं, लाइट नहीं है, बिजली गायब हो गई है, पावर स्टेशन हिट किए हैं ईरान ने, पावर आउटरेज है, धमाके हो रहे हैं, एयर डिफेंस फारिग है और सबके पास भी शेल्टर्स नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 56% इजरायली जो हैं वो शेल्टर्स के बगैर हैं, इसलिए वहां पर मैसिव कैजुअलिटीज भी हो रही हैं। हाइफा के अंदर काफी ज्यादा बिल्डिंग्स हिट हुई हैं और कैजुअलिटीज वहां से रिपोर्ट हो रही हैं, यानी बाकायदा चीखें जो हैं वहां पर इस वक्त देखी जा रही है। जंग इन्होंने मुसल्लत की है। कीप इन माइंड, ईरान ने सीज़फायर का अभी भी मुतालबा, अभी भी वो जंगबंदी कर लेंगे, फलस्तीनियों को उनके राइट्स मिल जाए, फलस्तीनी जंगबंदी के लिए तैयार हैं, 20 महीने से बात कर रहे हैं। तो ये एंगल जरूर याद रखें कि जंग मुसल्लत की गई। तो जो यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी अगले 24 घंटों के अंदर हंगामी मुलाकात होने जा रही है, क्योंकि यूरोप को अब फैसला करना है कि उसने क्या करना है, ठीक है ना। अब इसराइल के साथ अगर वो जाता है तो इसराइल का हशर वो देख लें, और अगर वो इसराइल के साथ आते हैं तो फिर आलमी जंग का खतरा भी है। यूक्रेन की जंग ऑलरेडी उनसे संभल नहीं रही है और उनकी इकॉनमी, तो ये मिडिल ईस्ट का पूरा ऑर्डर गिर जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है और क्या वो प्रेशराइज करेंगे सीज फायर के लिए, जो भी है उन्होंने बहरहाल अपना फैसला करना है। इस वक्त वो मिडिल ईस्ट की हालत देख रहे हैं, यानी कि इसराइल की हालत देख रहे हैं। इस वक्त एक और डेंजरस खबर आ रही है, अरबल के अंदर जो अमरीकी काउंसिल है वहां पर साइरस बजे, तो ये फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है, अमेरिका को ड्रैग करने के लिए फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है, बिल्कुल ये वाजे है। तो ये डेंजरस बात है कि वहां पर ये मामला हुआ है। जॉर्डन जो है वो दरमियान में ड्रैग हो रहा है, ठीक है ना, जॉर्डन ड्रैग हो रहा है और ये रीजनल वॉर है। रीजनल वॉर कैसे छिड़ेगी? ऐसे छिड़ेगी। इराक के अंदर मामला किसी वक्त खराब हो सकता है, इराकी रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह
ہوتیز اور جارڈن، کیونکہ جارڈن کی ایئر اسپیس استعمال ہو رہی ہے. اور ایران کا سادہ سا اصول ہے، اگر اسرائیلی جو جہاز ہیں وہ وہاں سے گزر کر آئیں گے تو پھر ہمارے میزائل بھی اس ایئر اسپیس میں گزریں گے. جب پہلے دن ایران نے اٹیک کیا تھا تو یہ ایئر اسپیس نہیں کھول رہے تھے، یہ مڈل ایسٹ کے مالک ایران کے لیے ایئر اسپیس نہیں کھول رہے تھے، ادھر سے ان کے جہاز آ رہے تھے. ایئر اسپیس کھولنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیسنجر طیارے اڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو پیسنجر طیاروں کو وہ جب گراؤنڈ کرتے ہیں تو پھر ایئر اسپیس خالی ہوتی ہے نا، تو وہ ایئر اسپیس نہیں کھول رہے تھے. تو ایران کا پھر میسج گیا، بڑا اسٹریٹ میسج تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ صورتحال کو سمجھ نہیں رہے ہیں، ہمارے اوپر حملہ ہو چکا ہے یا خانہ جنگی چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ بٹریل ہوا ہے، تو یہ بھول جائیں، آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. تو بڑا اسٹریٹ وہاں سے میسج گیا ایران سے، اور اس کے بعد انہوں نے ایئر اسپیس کھولی ہے. اور پھر جو ایرانی میزائل پہلے دن گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اب یہ پھر وہ ایئر اسپیس بند نہیں ہوئی ایران کے لیے، اور ایران پھر اب جب چاہ رہا ہے وہ اٹیک کر رہا ہے. تو اصول سادہ سا ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے، اور اس نے جنگ مسلط کی ہے تو اب یہ ملک ڈریگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، مڈل ایسٹ کے باقی ملک جو ہے ڈریگ ہو جائیں گے. اور اسرائیل جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیکس ایران میں کر رہا ہے، کار بامز، بہت ساری ایسی اٹیکس جو وہ کر رہا ہے. اور ابھی کیا ہوا ہے کہ اسرائیل نے جو ایران کی فارن منسٹری ہے اس کو ہٹ کیا ہے، اس کی ایک بلڈنگ کو ہٹ کیا ہے. اب آپ ذرا اندازہ کریں، ٹھیک ہے، یہ جنگ لڑ رہے ہیں، مطلب فارن منسٹری کو ہٹ کر رہے ہیں، سویلینز ہیں وہاں پر، ڈپلومیٹس ہیں، تو ان کو جو مطلب یہ دنیا میں جو بھی قومیں لڑتی ہیں کچھ نہ کچھ ضرور وہ جنگ کے اصولوں کو مد نظر رکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں رکھتے ہیں. اب فارن منسٹری کی بلڈنگ کو جب وہاں پر ہٹ کیا گیا ہے تو یہ صورتحال میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ایک لفظ میں ضرور استعمال کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے پیش کی معذرت ہے، لیکن اس وقت وہ استعمال کرنا ضروری ہے. ناظرین، پہلے دن جب ایران نے اٹیک کیا تو شاید انہوں نے 5 نمبر کا جوتا استعمال کیا. جب انہوں نے دوسرے دن اٹیک کیا تو ایسا لگا کہ 10 نمبر کا جوتا استعمال ہوا. لیکن ابھی اس وقت جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے اندر وہ 20 نمبر کا جوتا استعمال کر رہے ہیں یا وہ ڈائریکٹ 50 نمبر کا لے گئے ہیں، یہ تو کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس طرح سے اسرائیل کی پٹائی ہو رہی ہے. بہت جوتے پڑ رہے ہیں، بہت پٹائی اس وقت اسرائیل کی ہو رہی ہے، بہت ایروگنس اس نے دکھائی ہے، بہت بدماشی اس نے دکھائی ہے. وہ کہتے ہیں نا اس کو کوئی ملا نہیں جو اس کو سبق سکھا سکتا. تو ایران اس وقت سبق سکھا رہا ہے اور شدید پٹائی. دیکھیں ایران میں غم بھی ہے، پین بھی ہے، سویلین شہید ہوئے ہیں، ان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ شہید ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ ان کے لوگ جو سال سے وہاں پر ان کا لیڈرشپ کا رول ہے، لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو وہ انہوں نے لیڈرشپ وہاں پر شہید کی ہے اور بڑی بے دردی سے کی ہے. تو پین کا وہاں پر ایک فضا ہے ان سب لوگوں کے جانے سے، اور وہاں پر سویلین شہید ہو رہے ہیں. لیکن اسرائیلیوں کو پتہ نہیں ہے، امریکنز کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر جب شہادتیں ہوتی ہیں تو وہ جب شہادت ہوتی ہے تو وہ تو کہیں اور جذبہ چلا جاتا ہے، اور یہی کچھ اس وقت ہو رہا ہے. انہوں نے ان کی لیڈرشپ، تمام ٹاپ لیڈرشپ شہید کر دی، تو کیا وہ حملے روک سکے؟ حالانکہ یہ ماڈل یہی ہے کہ پہلے شدید بمباری کرو، ان کی ٹاپ لیڈرشپ شہید کر دو، اور تاکہ وہ امیڈیٹ رسپانس نہ کر سکیں. جب وہ امیڈیٹ رسپانس نہیں کر سکیں گے تو جو ٹائم مل جائے گا، اسرائیل کی کیلکولیشن یہ تھی کہ کوئی 4 دن یا 1 ہفتہ ان کو مل جائے گا، ایران ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. یہ ان کو لیڈرشپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے اپوائنٹ کرنے میں اور نئے پلانس بنانا ٹائم لگ گیا، اور ایران نے 10 گھنٹوں کے اندر جب وہ حملہ کر دیا تو یہاں پر وہ پلان فیل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بمباری لیڈرشپ کو شہید کرنا، پھر ان کی جو اوفینسو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنا تاکہ وہ حملہ نہ کر سکیں. اور اوفینسو کیپیبلٹیز ڈیمیج ہو گئی. جب انہوں نے حملہ کیا تو آگے سے جدید ترین ایئر ڈیفنس ہے، اور امریکہ ہے اور برطانیہ ہے، وہ روک لیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکا وہ ملک، اور اس کے اوپر اتنا ظلم بھی ہو گیا. یہ ماڈل ہے، یہاں پر نہیں چل سکا، یہاں پر الٹا پڑ گیا ہے. اور ڈسٹرکشن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیسائیڈنگ چیز کیا ہے، ڈیسائسو چیز کیا ہے، وہ تل ابیب اور حیفا کی ڈسٹرکشن ہے. اب تو صورتحال وہاں پر ایسی ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں اور مغربی میڈیا میں بھی لگ رہی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ غزہ کی تصویر ہے، بعد میں چلتا نہیں، یہ تو تل ابیب کی تصویر ہے، یہ تو حیفا کی تصویر ہے. یہ اب اس طرح کی صورتحال وہاں پر ہو گئی ہے. اب جیسے کہ وہ ایک ہیڈ لائن میں بات کر رہا ہے کہ اٹیکس آن تل ابیب شو گلمسز آف غزہ، ٹھیک ہے نا، کہ تل ابیب کے اوپر جو حملہ ہے وہ ایک جھلک دکھا رہے ہیں غزہ کی. جیسے وہاں پر ویڈیوز اور تصویر آتی تھی جس طرح کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے، تو وہ اب تل ابیب کی تصویر دیکھ کر پہلے لگتا ہے کہ یہ غزہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بیروت ہے جو انہوں نے وہاں پر بمبار کی تھی. تو اب یہ والی صورت اور میسو کیجوالٹیز، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے جو مہاجر کیمپوں میں رہ لیں گے. اب وہاں پر تیزی کے ساتھ یہ ہوم لیس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تیزی کے ساتھ ہوم لیس ہو رہے ہیں، بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں، ہائی رائز بلڈنگز بھی تباہ ہو رہی ہیں. تو یہ وہ نہیں ہے جو وہاں پر مہاجر کیمپوں میں رہ لیں گے. تو سروائیو کیسے کریں گے؟ پیچھے ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے، اتنی تباہی ان کی ہوئی ہے، اور اندر سے جو سارا معاملہ ہے. اگر حیفا تل ابیب بھی کھنڈر کا ڈھیر بن گئے کدھر جائیں گے؟ اور وہ تو سب سے سیکیور، دیکھیں وہ تو سب سے سیکیور ترین ہے نا، وہاں پر سب سے اچھا ایئر ڈیفنس لگا ہوا ہے، تو کہاں جائیں گے؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دوسری طرف ایران کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے اپنی یہ اوفینسو کیپیبلٹیز جو ہے وہ بچا کے رکھنی ہے اور جاری رکھنی ہے، کیونکہ اگر ان کی اوفینسو کیپیبلٹیز ختم ہو گئی تو اسرائیل پھر فضائی حملے کر رہا ہوگا، ایران کیا کرے گا؟
کیونکہ گراؤنڈ فورسز تو موجود نہیں ہیں کہ جن کو وہ نقصان پہنچا سکیں. تو اسرائیل تو بس فضاؤں میں آئے گا, اٹیک کر کے چلا جائے گا. تو اسرائیل کی بنیادی کیلکولیشن بھی یہی تھی, اور انہوں نے پہلے دن ہی کلیم کر لیا کہ سارا ایئر ڈیفنس تباہ ہو گیا, سارا ہم نے بہت میزائل ہٹ کر دیے. تو لیکن وہ الٹا پڑ گیا. تو ایران سسٹین کر رہا ہے. اب آپ دیکھنا کہ مسلسل تیسرا دن, اور اب تو چوتھا بھی آپ کہہ لیں کہ ایک طرح شروع ہو چکا ہے. جمعے سے شروع ہوا اور آج ہم سوموار کے اندر داخل ہو چکے ہیں. تو وہ حملے کر رہے ہیں, اور نہ صرف حملے کر رہے ہیں بلکہ سوفسٹیکیٹڈ اور ایسکلیٹ کر رہے ہیں. تو سوال صرف یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ اگر اسرائیل اس جنگ میں ہارا تو کیا ہوگا. اب ذرا سوچیں نا, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ جیتیں گے, اگر ہاریں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ ایک سوال ہے جو ویسٹ کو بھی پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ وہ کس طرف اس معاملات کو لے کر جا رہے ہیں. اچھا, اب بہت بڑے جو نتیجے سامنے آ رہے ہیں, ایک تو میزائل دھڑا دھڑ گر رہے ہیں, اس کی ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن آپ ذرا اندازہ کریں جو سب سے بڑی خبر ہے, ون آف دی بگیسٹ نیوز, کہ حزب اللہ کسی بھی وقت اٹیک کر سکتی ہے. غزہ سے انہوں نے فوجیں بلانا شروع کر دی ہیں, نکالنا شروع کر دی ہیں. غزہ میں بھی ان کی کیجویلٹیز ابھی تک ہو رہی ہیں, لیکن غزہ سے فوجیں نکال رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کتنی بڑی خبر ہے. ہیرٹس اور اسرائیلی ڈیفینس منسٹری کو کوٹ کر رہی ہے, concerns about the infiltration of fighters from Jordan and Syria and the entry of Hezbollah into the fighting. ٹھیک ہے, جارڈن, سیریا, لیبنن, ہماری رپورٹ نہیں ہے, ڈیفینس منسٹری آف اسرائیل, ہیرٹس, جارڈن, سیریا اور حزب اللہ یعنی کہ لیبنن, تین طرف سے جنگجو داخل ہو سکتے ہیں. اور پہلے اگلی ہیڈ لائن دیکھیے, وی آر کنٹینیوئنگ ٹو ریڈیوس آور فورسز ان غزہ ٹو ری انفورس نارتھ اینڈ ایسٹرن بارڈرز. وہ گولان ہائٹس اور لیبنن والے اور ایسٹرن بارڈر جارڈن والے یہاں پر فوجیں تعینات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ کیوں ہو سکتا ہے. ایران کے ساتھ جو جنگ چھڑی گئی شغل نہیں ہے. دیکھیے وہ ایک قوم ہے, ایک سویلائزیشن ہے, اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے. ان کے ہاتھ سول وار چھیڑنے کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے. تو وہ اپنے دفاع میں کسی بھی حد تک جائیں گے, وہ اپنی تمام کیپیبلٹیز استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے بھی اگر اسرائیل کے پاس سرپرائزز تھے, ٹھیک ہے نا, اور اگریشن میں انہوں نے استعمال کیے, تو ایران کے پاس بھی سیلف ڈیفینس میں بہت سارے سرپرائزز ہیں. تو وہ اگر مجھے بتائیں کہ اگر جارڈن اور سیریا اور لیبنن سے یہ داخل ہو گئے اور ادھر سے میزائل گر رہے ہیں, تو پھر گرینڈ مفتی آف عمان کی بات یاد آ جاتی ہے کہ یہ کالونی جو ہے ونس فار آل ختم ہو سکتی ہے. اس کے دروازے ہمیں کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تین طرف سے جنگجو اور ادھر سے میزائل گر رہے ہیں, اور اگریسو, مطلب ایران جو ہے وہ اور زیادہ اگریسو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے تو حملے اور زیادہ اسکیلیٹ ہو رہے ہیں, اور ادھر سے چینی جہاز آ رہے ہیں. ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, امریکی جہاز تیزی کے ساتھ پوری فورس کے ساتھ اسرائیل میں اتر رہے ہیں. ان کی بیسس پر اتر رہے ہیں جو ہے نا اسلحہ لے کر. یورپ سے, امریکہ سے امریکی جو جہاز ہیں وہ اتر رہے ہیں اس وقت اسرائیل میں. اور ایران میں کس کے جہاز اتر رہے ہیں؟ چائنا کے, رشیا کے, نارتھ کوریا کے. اس وقت بڑی خبر جو میں نے انٹروڈکشن میں نہیں بتائی, نارتھ کوریا سے ایڈوانس میزائل کی شپمنٹ پہنچ گئی ہے. راکٹ مین کم جونگ ان, ان کو تو آپ جانتے ہیں یار, ان کا تو پھر معاملہ ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو بس کسی اور انداز میں ڈیل کرتے ہیں, اور وہ اسرائیل کو نہیں مانتا نارتھ کوریا. اور نارتھ کوریا مطلب آپ ذرا اندازہ کریں, اسلامی دنیا مانتی ہے اسرائیل کو. نارتھ کوریا نے کیا لکھا ہوا ہے؟ نارتھ کوریا نے لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل ایک کنٹری بھی نہیں ہے, یہ ایک پراکسی ہے امریکہ کی. نارتھ کوریا اس طرح سے اسرائیل کو دیکھتا ہے. ایڈوانس شپمنٹ جو ہے وہ اس وقت ایران کو پہنچ گئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تین طرف سے حملہ ہونے جا رہا ہے, اور اس کے بعد تو ٹھیک ہے یہ انجام اور غلطی کر بیٹھے ہیں یہ. اور اس وقت تو چیزیں ساری ان کے خلاف جا رہی ہیں. اور یہ اگر صرف سوچے صرف ایک مہینہ اگر یہ جاری رہ گیا, اتنے بڑے فضائی حملے اگر روز ہوئے اسرائیل کے اوپر, تل ابیب اور حیفا کے اوپر, اس کے بعد کیا ہوگا. میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ایران کے جو بہت بڑے حملے, کس الفاظ میں بیان کیا جائے, بہت بڑے حملے. ایران, اٹس ٹائم ٹو اٹیک اسرائیل ڈائمونا نیوکلیر ریئیکٹر, کیونکہ اسرائیل نے پچھلے 3 دنوں میں مسلسل ایران کے نیوکلیر فیسلٹیز کو نشانہ بنایا ہے. اب ایران کی باری ہے. ٹھیک ہے, اور درمیان میں میسیجنگ بھی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی. پیوٹن کی نتنیاہو سے بات ہوئی, پیوٹن نے بھی میسج جو ہے وہ کنوے کیا. چائنا نے میسج کنوے کیا اسرائیل کو, ٹھیک ہے, کہ بس کر دیں, پیچھے ہٹ جائیں, ریڈ لائن آپ کراس کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیلنسکی کو بھی یہی چائنا نے کہا تھا, لیکن زیلنسکی صاحب ٹاور پہ چڑھے ہوئے تھے, ان کو چائنا کی بات سمجھ نہیں آئی. آج وہ کہہ رہے ہیں دنیا والوں ہمیں بھی یاد رکھنا, وہ اب ایئر ڈیفینس نکال کے مڈل ایسٹ لے کر آ رہے ہیں, اور آدھا یوکرین نکل گیا. تو چائنا نے بتایا اسرائیل کو کہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. تو ڈائمونا نیوکلیر ریئیکٹر جو ہے وہ اب اس کو ایران ہٹ کرنے کی بات کر رہا ہے. اگر یہ ہٹ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا. اچھا, ایرانین آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اسرائیلی لیڈرز اور سائنٹسٹ کی جو ریزیڈنس ہے اس کو ہٹ کر دیا ہے. ایک سے ایک بڑی خبر ہے, یعنی اس کو پراپر تفصیل اور اس کا امپیکٹ بتانا کافی ٹائم چاہیے, لیکن ہم آپ کو تیزی کے ساتھ یہ رکھ رہے ہیں. اسرائیلی سائنٹسٹ اور اسرائیلی لیڈرز کی ریزیڈنس کو ہٹ کیا گیا ہے, اور سیورل ایریاز کے اندر ڈائریکٹ ہٹس رپورٹ ہوئی ہیں, اور ون آف دی بتایا جا رہا ہے کہ ویری سینسٹیو ٹارگٹ ہے جس کو ہٹ کیا گیا ہے. 15 انجریز اور 7 بلڈنگز حیفا کے اندر ہٹ ہوئی ہیں,
ابتدائی رپورٹس کے مطابق، اور ابھی راؤنڈ جاری ہیں، یعنی ایران کے راؤنڈ جو ہے وہ جاری ہیں۔ ٹرو پرومس 3 امپیکٹس ریکارڈڈ اکراس اسرائیل، یہ نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک، وہاں پہاڑوں سے لے کر ڈیزرٹس تک، اور سینٹرل اسرائیل اور تل اویو اور حیفا، یعنی ہر جگہ پر ڈائریکٹ میزائل گر رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ وہ لیئرز کو چیر گئے۔ 4 انجرڈ ان نجیب ایز اے ریزلٹ آف دا ایرانین میزائلز، یہ ابتدائی رپورٹس ہیں، یہ 4 سے 20 بھی ہو جائیں گے، لیکن میزائل گر رہے ہیں اور کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ فوٹوز آف دا آفٹر میتھ آف ایرانین میزائلز فالنگ ان ناردرن اسرائیل، پاور آؤٹریج ان حیفا، ایرانین میزائل ڈائریکٹلی ہٹنگ بلڈنگز ان دا نارتھ، 56% اسرائیلیز لیو وداؤٹ فورٹیفائڈ رومز۔ اور اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ آفیشلی اسرائیل نے اپنے اتحادی ملکوں کو کہا ہے کہ وہ ایرانین ڈرونز اور بلسٹک میزائلز کو انٹرسپٹ کرنے میں مدد کریں۔ جو برٹن ہے وہ اسسٹنس دے رہا ہے، امریکہ تو ہے ہی ہے، لیکن باقی کوئی ملک نہیں دے رہا ہے، خاص کر میکرون نے انکار کر دیا ہے۔ اور اگلی خبر جو پھر انٹروڈکشن میں آپ کو نہیں بتائی، اتنی بڑی خبریں، اسرائیل جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اپنی ایمبیسیز اور مشن جو ہے وہ ان کو روک رہا ہے، کلوز کر رہا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ بڑا اٹیک ہو سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ایران کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، سول وار چھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے اس سے بڑی ریڈ لائن کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بڑی ریڈ لائن کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے اندر ایسے زخم بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سول وار کے ایک دوسرے کو مارتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھول جائیں کہ ایران کس حد تک جائے گا، اور یہ جنگ کس، بھائی غزہ کی جنگ کہاں تک پھیل گئی، تو یہ ایران ہے، یہ کہاں تک جائے گا ان کو لگ پتا جائے گا، اور لگ رہا ہے۔ ایرانین میزائلز ول ریچ دیئر ٹارگیٹس ود ان منٹس، ایران اناؤنس کر چند منٹ میں، میں نے آپ کو بتایا ایران سنبھال رہا ہے اپنے آپ کو، لیڈرشپ وہ اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ ایران وانٹس دیٹ اسرائیل ول سون بیکم ان انہیبیٹیبل، بہت جلد یہ ان انہیبیٹیبل جو ہے وہ اسرائیل کو بنا دیں گے۔ دیکھیں ایرانیز نے وہیں رہنا ہے، لیکن یہ تو کہاں سے آئے ہیں، اور یہ مہاجر کیمپوں میں رہنے والے نہیں ہیں۔ اور فارمر IRGC کا جو کمانڈر ہے، ان کی میرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر اسٹل ایکسرسائزنگ ریسٹرینٹ and have not deployed all our capabilities to prevent the global order from being disrupted۔ لیں جی، وہ کہتے ہیں پین توڑ دیا، اس بات کے بعد پین توڑ دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے پوری کیپیبلٹیز ڈپلائے نہیں کی ہیں، کیونکہ جس دن ہم نے پوری کیپیبلٹیز ڈپلائے کر دیں، اس کے بعد یہ ورلڈ آرڈر نہیں بچے گا، ٹھیک ہے نا۔ جس دن ہم نے پوری کیپیبلٹیز ڈپلائے کر دیں، اس دن یہ ورلڈ آرڈر نہیں بچے گا، اس کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایران سے یہ بات جب سامنے آ رہی ہے، اور اسرائیل 3 دنوں میں کہہ چکا ہے کہ وہ ڈسٹرائے کر چکا ہے ایران کو، اور ایئر ڈیفنس بھی گیا، اور ایئر ڈومیننس بھی ہم نے حاصل کر لیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا۔ یہ ایران کا اس کے بعد اسٹیٹمنٹ ہے کہ پھر وہ گلوبل آرڈر نہیں بچے گا۔ اب دیکھیں یہ ایران نے کر کے دکھانا ہے، اور وہ کچھ کر کے دکھا رہے ہیں آپ کے سامنے، اور وہ اتنا کچھ ہے کہ آج تک ایسا کوئی نہیں کر سکا۔ انڈر گراؤنڈ شیلٹرز ول ناٹ پرووائڈ سیکورٹی فار اسرائیلیز، انڈر گراؤنڈ شیلٹرز میں کوئی سیکورٹی نہیں ملے گی۔ ایران ڈڈ ناٹ یوز اٹس اسٹریٹجک ویپنز ان ریسنٹ آپریشنز، ایران کا سرکاری میڈیا بتا رہا ہے ابھی تک ہم نے اپنے اسٹریٹجک جو ویپنز ہیں ان کو استعمال نہیں کیا، تو وہ تو کھنڈر کا ڈھیر بن گئے ہیں، نہ ساری کیپیبلٹیز استعمال ہوئی ہیں، نہ اسٹریٹجک ویپنز استعمال ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ استعمال ہوں گے، اور ہوں گے، ابھی تو خلیج فارس اور ایرانی آرمی اس نے بھی ابھی آنا ہے، اور نیوی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس نے بھی ابھی آنا ہے، تو پھر اور وی ول رسپونڈ ڈیواسٹیٹنگلی ٹو اسرائیلی اٹیکس، وی ہیو کیپیبلٹیز دیٹ وی ہیو ناٹ یٹ ڈسکورڈ اینڈ دے ول بی ڈسکورڈ ود ٹائم، ابھی ہم نے ساری کیپیبلٹیز نہیں استعمال کی ہیں، اور کر کے دکھائیں گے، لمبا چلے گا نا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں پوری طرح سے، اور اسی لیے وہ فرانس کو بھی کہہ رہے ہیں، برطانیہ امریکہ کو، ہمارے پر حملہ کیا نا اسرائیل نے، ہم نمٹ لیں گے، تم ذرا سائڈ پہ رہنا، اگر تم آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم فرانس کی بیسز کو بھی ہٹ کریں گے، اور برطانیہ کو بھی کریں گے، اور امریکہ کو بھی کریں گے اگر یہ آتے ہیں تو۔ یو ایس بیکنگ اسرائیلی اٹیکس ایران ٹو رسپونڈ ڈیسائسولی پوزیشن، ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہیں۔ اور اسرائیل وہاں پر اساسینیشن آپریشنز کی کوشش کر رہا ہے، اتحادیوں کو آفیشلی کہہ رہا ہے کہ وہ آئیں سپورٹ کریں، فارن منسٹری کی جو بلڈنگ ہے اس کو ہٹ کیا ہے، تو آئل فیسلٹیز کو ہٹ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ اس سب کے جواب کے اندر یہ ایران کے اٹیکس جاری ہیں، اس وقت بھی ہو رہے ہیں، اور دن کے اندر دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہوتے رہیں گے۔ بہرحال اگلے فیز کے اندر ہم آ چکے ہیں، اور اگلے سے اگلے فیز میں ہم کب جا رہے ہیں، بس ایسے جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ اسکلیشن ہو رہی ہے، اور کسی بھی وقت کوئی بھی لمحہ ہمیں کہیں بھی لے کر جا سکتا ہے۔ یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنے راز لگا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔